بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے محترم عزیز دوستو۔ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ اپنی رعایا پر ہر دل عزیز تھا۔ اس کے ملک کا ہر خاص و عام اس سے خوش تھا۔ اس کا وزیر بھی اچھا تھا۔ بادشاہ روز صبح اللہ کا نام لے کر اٹھتا اور اپنی عوام کی بھلائی کے کاموں میں لگ جاتا۔ زندگی یوں ہی گزر رہی تھی کہ کسی دشمن ملک نے حملہ کر دیا۔ بدقسمتی سے بادشاہ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور بادشاہ کو قید میں ڈال دیا گیا۔ آہستہ آہستہ حالات پھر سے معمول پر آنے لگے۔ آنے والا نیا بادشاہ بھی رعایا کا دل جیتنے میں لگ گیا۔ زندگی پھر سے روا دوا ہو گئی، مگر یہاں قیدی بادشاہ شب و روز یہ سوچنے میں لگانے لگا کہ آخر اس سے کہاں ایسی غلطی یا گناہ ہوا ہے جس کی سزا اسے مل رہی ہے۔ بادشاہ قید خانے میں بھی اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ اس کا کھانا بھی وقت پر پہنچ جاتا، لیکن جب دوپہر کے کھانے کا وقت ہوتا تو اس کو شاہی چاولوں کی خوشبو آنے لگتی۔ وہ سوچتا کہ شاید آج اس کے لیے شاہی کھانا آنے والا ہے، مگر کھانا آتا تو وہی قیدیوں والا۔ وہ سمجھ نہیں پاتا تھا کہ آخر یہ خوشبو کہاں سے آتی ہے۔ بادشاہ کو اب قید میں 8 ماہ ہونے کو تھے۔ ایک دن بادشاہ کو صبح کا کھانا نہ دیا گیا اور دوپہر کا کھانا بھی اس کے مقرر وقت پر نہ پہنچا۔ اب بادشاہ کو بھوک ستانے لگی کہ اچانک اس کو وہی شاہی چاولوں کی خوشبو آنے لگی۔ اس نے اپنے قید خانے میں موجود کھڑکی سے آواز لگائی، اگر کوئی اللہ کا بندہ اس طرف ہے تو مجھ کو کھانے کو کچھ دے دو، میں بہت بھوکا ہوں۔ قید خانے کے باہر آدمی تھا۔ اس نے کپڑے کے اندر کچھ کھانا باندھ کر کھڑکی سے اندر پھینک دیا۔ جب بادشاہ نے کپڑا کھولا تو اس کو تعجب ہوا کہ یہ تو وہی شاہی چاول ہے جس کی خوشبو اسے روز آتی تھی۔ بادشاہ نے فوراً پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ دیوار کے اس پار سے آواز آئی، میں ایک فقیر ہوں، روز بھیک مانگنے کے لیے اس جگہ پر بیٹھتا ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ کو بہت حیرانی ہوئی، کیونکہ شاہی چاول ایک فقیر کے پاس کیوں کر ہو سکتے ہیں۔ بادشاہ نے اپنے سوال کو فقیر کے سامنے رکھا۔ فقیر نے بادشاہ کو بتایا کہ اس وقت وہ جس دیوار کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس دیوار سے ایک نالی نکل رہی ہے جو کہ محل کے شاہی باورچی خانے سے آتی ہے۔ وہ روز جب صبح یہاں پر آتا ہے تو وہ اس نالی کے آگے کپڑا باندھ دیتا ہے، جس کی وجہ سے بہہ کر آنے والا کھانا اور چاول اس کپڑے میں رہ جاتے ہیں اور پانی آگے نکل جاتا ہے۔ پھر وہ اس کھانے کو لے کر گھر جاتا ہے، اس میں سے چاول الگ کر کے ان کو دھوتا ہے اور چاولوں کو سکھا کر ان کو جمع کر لیتا ہے، اور اسی طرح اس نے کافی چاول جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں، مگر اب وہ کھانا اور جمع نہیں کر پا رہا کیونکہ اس نے یہ کھانا پہلے حکمران کی حکومت میں جمع کیا تھا۔ اس فقیر نے افسوس کے ساتھ بتایا، شاید اب کا بادشاہ اپنے ملازم کو کھانا پھینکنے نہیں دیتا ہوگا۔ یہ سنتے ہی بادشاہ سمجھ گیا آخر اس کو کس گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ فقیر جب اپنی بات کہہ چکا تو اس نے بادشاہ سے پوچھا، تم کون ہو اور قید خانے میں آنے کا تمہارا جرم کیا ہے؟ بادشاہ کی آنکھوں سے اشک بہنے لگے اور اس نے جواب دیا کہ وہ ایک بدنصیب بادشاہ تھا اور وہ اس وقت اپنے اللہ کی نعمتوں کو ضائع کرنے کی سزا کاٹ رہا ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ کی نعمت صرف اناج ہی نہیں بلکہ وہ ہر حلال چیز ہے جس کے استعمال سے ہمیں سکون ملتا ہے۔ پانی، مکان، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ جو چیز آپ کے استعمال کے قابل نہ ہو آپ اسے اپنے کسی ضرورت مند بھائی کو دے دے۔ ہم روزانہ کھانا کھاتے ہیں، پھل کھاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ہم اتنا کھاتے نہیں جتنا ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ آپ اپنے گھر کی ضرورت کی چیزوں پر نظر دوڑائیے، روزانہ کتنا زیادہ کھانا ضائع کر دیتے ہیں۔ اگر یہی کھانا ضائع ہونے کے بجائے ہم اسے غریبوں میں بانٹ دیں تو ان کی بھی بھلائی ہو جائیں گی اور اللہ پاک ہمیں اس کا انعام بھی دیں گا۔ دوستو، اللہ کی نعمتوں کو ضائع کرنا بہت بڑا گناہ ہے، ایسے گناہوں سے بچیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچاؤ جن کو تم چھوٹا سمجھتے ہو، کیونکہ یہ وہی گناہ ہے جو تم کو جہنم کے گھڑے میں پھینک دیں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سن کر ان کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب ضرور کر دے اور ساتھ میں بیل آئیکن دبا دے
تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔